ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی 22 تاریخ کا آپ کو میں ایسا مقبول عمل دوں گا جو آپ کی زندگی سے ہر قسم کی رجعت، ہر قسم کی ریئیکشن، ہر قسم کے وظائف اور اوراد کی جو آپ پر الٹ پڑے ہوئے تاثیر ہے وہ جڑ سے ختم کر دے گا۔ بہت سے مرد اور خواتین بہت ٹینشنوں کا شکار ہوتے ہیں جب یوٹیوب پہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں پہلی میری بات، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے کون بھٹکتا ہے، جو کبھی ادھر سے کوئی وظیفہ لیتا ہے، کبھی اس کا سنتا ہے، کوئی تھمبنیل دیکھتا ہے اور ہر ایرے غیرے کے وظائف کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ پہلے سوچ بچار کریں کہ کون سی شخصیت نیٹ پہ بیان سننے میں آپ کو زیادہ پسند ہے، وظائف میں آپ کو زیادہ مستند لگتی ہے، کون قرآن و سنت سے زیادہ قریب ہے۔ اور یاد رکھیں لکل فن رجال۔ اب آپ جب میڈیکل میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ علماء کو نہیں سنتے یوٹیوب پہ، آپ میڈیکل سائنس والوں کو، MBBS والوں کو، یا جس بیماری کا آپ ریسرچ کرتے ہیں اس کے اسپیشلسٹ کو آپ دیکھتے ہیں۔ آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کڈنی کا مسئلہ ہے تو آپ کسی عالم کی تقریر نکالنی شروع کر دیں کہ فلاں مولانا صاحب نے کڈنی کے بارے میں کیا کہا۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، ڈاکٹر دیکھیں۔ اب آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ ڈاکٹر کو یا عالم کو نہیں چیک کریں گے نیٹ پہ، آپ سرچنگ کریں گے انجینئر کی۔ اسی طرح جو ہے آپ ہر فیلڈ میں اس کے ماہر کو دیکھتے ہیں، تو آپ وظائف میں کیوں ہر ایرے غیرے کو سن لیتے ہیں؟ کوئی لکھتا ہے میں نام کے ساتھ انجینئر، کوئی لکھ رہا ہے ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی کیا لکھ رہا ہے، اور آپ ہر ایک کی وظائف ہر چیز لے رہے ہیں، پھر آپ بھٹکتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ ایک خاتون میرے پاس ابھی آئی، بوڑھی خاتون تھی اسلام آباد سے، رو رو کے ان کا برا حال، دماغی طور پہ مینٹل ہو چکی ہیں، نفسیاتی مریض ہو چکی ہیں۔ ان کے بیٹے بتا رہے تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں کس صاحب کو سنا، انہوں نے کہا جی آپ پہ رجت آ گئی ہے وظائف کی، اور اس لیے آپ جتنا قرآن پڑھتے ہیں، نماز نفلیں پڑھتے ہیں، رجت ہوتی ہے، بچے مر جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو اس خاتون نے نفلیں چھوڑ دی، سنتے چھوڑ دی، یہاں تک کہ قرآن چھوڑ دیا۔ جب میرا ان کو کسی نے بتایا، انہوں نے تھوڑا بیان سنا، پھر میرے پاس آئیں، میں نے جب ان کو یہ ساری باتیں بتائیں تو وہ اتنی مطمئن ہوئیں اور بڑی خوش ہو کے دعا دے کے گئیں کہ مجھ سے اس آدمی نے یہ کہہ کر تو قرآن اور نماز چھڑوا دی تھی۔ یوٹیوب پہ لوگ اپنی منجن بیچتے ہیں اور بس بغیر تحقیق کے بس اوروں کی وظیفے کرو گے تو آپ پہ رجت آ جائے گی، میرا وظیفہ کرو گے تو آپ ٹھیک رہیں گے۔ یہ کتنی جھوٹی بات ہے۔ قرآن سے کوئی رجت نہیں آتی، یاد رکھیں۔ آپ صحابہ نے 3 دن میں قرآن پڑھا، 1 دن میں ختم کیا۔ اب حضور نے فرمایا کہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھو، حضور نے فرمایا کہ سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھو، یاسین سورہ فجر کے بعد پڑھو۔ تو آپ بتائیں 1 دن میں اتنی صورتیں پڑھنے سے رجت آئی؟ کوئی رجت نہیں آتی۔ آپ زیادہ تکرار کر کے کوئی آیت پڑھیں، کوئی رجت نہیں آئے گی۔ ہاں آپ شرکیہ چیزیں پڑھیں، آپ قبرستان میں گھس کے کسی قبر میں چلا کاٹیں، اس کی رجت آ سکتی ہے۔ گھر میں تلاوت کرنا عام بندے مرد عورت کے لیے، کوئی وظیفہ کرنا کوئی رجت نہیں ہے، کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ آپ کو دماغی طور پہ مریض بنایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دو، متنفر نہ کرو، ایسے ڈراؤ نہیں۔ یہ لوگ ڈرا ڈرا کے امت کو کس طرح جو ہے اپنی منجن بیچ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں رجت کیسے ختم ہوگی۔ اگر ہے بھی آپ پہ، آپ ایک بار خالی بیٹھ کر آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر آپ نے جو ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے سورہ فیل پوری پڑھنی ہے، اور آپ نے سورہ فیل پوری پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے 33 ٹائم یعنی 33 بار پڑھنی ہے، اور پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، اور اس پانی سے غسل بھی کر لیں، اور اس پانی کو پی بھی لیں، اور یہی آئل پہ بھی دم کریں اور تیل سے مالش کر لیں سر کی۔ یہ ایک بار کر لیں، رجت جڑ سے ٹوٹ جائے گی، اوراد وظائف کی جو ریئیکشن آیا ہوا جڑ سے ٹوٹ جائے گا، اور آپ جو ہے یہ سورہ فیل کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اور یہ ذہن
میں سوچ لیں کہ کوئی رجت وجت نہیں ہوتی، یہ رجت جو ہے یہ نام ہی ایسا ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ پر رجت تب ہوتی جب آپ قبرستانوں میں پھرتے، آپ جنگلوں میں پھرتے، وہاں بیٹھ کر بغیر استاد کے چلے کاٹتے، تو اس سے نقصان ہوتا ہے کہ 1000 بار سورہ جن پڑھ رہا ہے، 1000 بار سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، یہ رجت کا باعث تو بن سکتی ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے وظائف اور یہ اعمال اور آپ کو کوئی مستند بندہ دے رہا ہے تو اس کی کوئی رجت نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔